ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر ولیوں جیسی صفات پائی جاتی ہیں. اور ولی ہونے کے لیے نہ تو کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی یونیفارم کی ضرورت ہے. وہ ہم سب میں ہی ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. ہاں، ہمیں ذرا انہیں پہچاننے میں دیر لگتی ہے. اپنی فلمی لائف میں نے دو شخصیات ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولیوں والی صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی. ایک مرحوم سلطان راہی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایک معروف فلم ساز چودھری محمد اسلم عرف المعروف اچھا شکر والا. شکر والا ان کے والد صاحب کی نسبت سے جو ہے انہوں نے کہا جاتا تھا. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ صفات تھی جو ولیوں میں پائی جاتی ہیں: انصاف پسندی، قناعت پسندی، وزاداری، لحاظ، رواداری اور احترام آدمیت. پہلوان صاحب کے ساتھ میری ذاتی فیملی کے اوپر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسان ہے، میں اس کا احسان مند ہوں. میرے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب پیشے کے اعتبار سے تو وہ ڈاکٹر تھے، انتہائی شریف انسان. وہ بھی اپنی ذات میں ولی تھے. ان کو فلم سازی کا وہ شوق تھا. انہوں نے ایک فلم پروڈیوس کی، اس میں وہ پارٹنر تھے. تو فلم چل بھی گئی تو پارٹنرز عموماً جیسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک روایتی بددیانتی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے سامنے. تو میرے والد صاحب بھی اس کا شکار ہوئے. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے ملک منیر صاحب. ملک منیر صاحب میرے والد صاحب کو، وہ بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کو پہلوان صاحب کے ڈیرے میں لے گئے اور تمام حقائق اور واقعات جو ہیں وہ میرے والد صاحب سے انہوں نے سنے. تو سننے کے بعد انہیں کہنے لگے کہ جی آپ کی رقم جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. چند دنوں بعد جو ہے میرے والد صاحب نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بڑا پروفٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ہمارے گھر پہنچ گئی. تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. ممکن ہے میری ایجوکیشن میں وہی پیسے لگے ہوں تو میں بھی فلم میکر بن گیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلوان صاحب کا ایک میری فیملی پر احسان تھا. میں ان کا احسان مند ہوں اور رہوں گا. اور دوسرے حوالے سے جو میں پہلوان صاحب کو جانتا ہوں، اتفاق یہ ہے کہ میں نے انہیں دور سے دیکھا ہے، میں انہیں ملا نہیں ہوں. جب میں آ کے اسسٹنٹ ہوا تو وہ شان اسٹوڈیو میں بیٹھتے تھے، بس میں دور سے جو ہے نا انہیں دیکھتا تھا، تو ملاقات نہیں ہو سکی. تو پہلوان صاحب ایک بڑے ہی لاجواب قسم کے فلم ساز تھے. بہت ہی اعلیٰ فلم سازی انہوں نے کی ہے. اور ان کی جو فلمیں تھیں ان کے اندر ایک مقصدیت جو ہے وہ پائی جاتی تھی. تھاٹ پرووکنگ فلمیں ہوتی تھیں. تعلیم کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا. ان کی ہر فلم کے اندر جو ہے وہ اس اہمیت پہ زور دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ میں اپنی فلم انڈسٹری کا انہیں سر سید کہوں. جس طرح برصغیر میں سر سید نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی اور اس پر عملی کام کیا، اس طرح پہلوان صاحب نے اپنی فلموں میں ایجوکیشن کو جو ہے، تعلیم کو فوکس کیا اور اپنی ہر فلم میں تعلیم کا درس دیا. گھوم پھر کے کہانی ان کی جو ہے کنکلوژن ایجوکیشن پہ آتی تھی کہ مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اور ان کی ایک فلم ملنگی کے اوپر تو میرے حساب سے تھیسیس ہونے چاہیے. وہ ایک ایسی فلم تھی جس کے اوپر اس دور میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام ہوا. ہر گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ اربوں روپے خرچ کرتی ہے.
جس کی آج بڑی اشد ضرورت ہمیں، کیونکہ جس عدم برداشت کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر انٹرفیتھ ہارمونی پہ کام نہ ہو تو ایک جانوروں والا معاشرہ ہی وہ کہلائے گا۔ ملنگی فلم کے اندر انہوں نے ہر مذہب کا احترام کا درس دیا، چاہے اس میں سکھ ہو، چاہے اس میں مسلمان ہو، چاہے اس میں ہندو ہو، کسی مذہب کو جو ہے وہ نہ تو طنز کی گئی ہے اس پہ، نہ اسے اس کا کوئی تمسخر اڑایا گیا ہے، جو کہ عموماً ہماری فلموں میں ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں نا سمجھی میں جو ہے وہ ایسی حرکت جو ہے نا ہماری فلموں میں ہوئی ہے، تو میں اسے انجانے میں ہی کہوں گا۔ ملنگی ایک ایسی فلم مجھے نظر آئی کوئی پارٹیشن جس پہ ہر مذہب کی تعظیم کی گئی، اور اس کی اہمیت کو پہلوان صاحب نے اس وقت جانا جس کی آج بڑی اشد ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ایسے لوگ، نسل ہی شاید ناپید ہو چکی ہے۔ آج ہماری فلم انڈسٹری کو ایسے پروفیشنل فلم سازوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں بھی وہی کیمرہ ہے جو ہالی ووڈ میں ہے، آج ہمارے ہاتھ میں وہی مشین ہے جو ہالی ووڈ میں استعمال ہوتی ہے، وہی ساؤنڈ سسٹم ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کمی ہے کسی کی تو وہ پروفیشنل پروڈیوسرز کی کمی ہے۔ وہ پروڈیوسر جن کا اپنا کوئی نظریہ ہو، جو فلم کو مقصد دینا جانتے ہیں۔ چودھری اسلم صاحب المعروف اچھا شکر والا شاید اسی فہرست میں آتے ہیں جن فلم سازوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔